افراد، زیادہ نہیں 100 افراد صرف المیہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور والی نام نہاد ریاست مدینہ لاؤ لشکر کے ساتھ بلکہ شاہانہ انداز میں نتھیا گلی جا کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سر کیا یہی سب وجوہات ہیں کہ جن کے بنا پر آپ جیسے دانشور نے جو تبدیلی کا سب سے بڑا علم بردار تھا وہ اب اس ملک سے ہجرت کی، اس کی باتیں جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں؟ اب یہ سارا اٹھائیں، ٹوپی ڈرامہ ختم کریں. میں اچھا آپ جو بات کر رہے ہو اگر وہ بات ٹھیک ہے تو یا یہ دو خاندان رکھ لو یا پاکستان رکھ لو. چلو میں نے چند دن پہلے میرے اپنے ویب ٹی وی پہ میں نے کہا دیکھو لوگوں یہ بات غور سے سنو کہ میرے بزرگوں نے، میرے ایج گروپ کے جتنے لوگ ہیں ان کے بزرگوں نے پاکستان بنتے دیکھا، میری بدنصیب نسل نے بنگلہ دیش بنتے دیکھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری تمہاری اولادیں کیا بنتا دیکھیں گی. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ بھی میں پہلی بار آپ کے پروگرام میں نہیں بول رہا کہ یا یہ چند خاندان رکھ لو یا پاکستان رکھ لو، جو تمہیں چاہیے رکھ لو. اینڈ گوئنگ بیک ٹو یور فرسٹ کوسچن کہ بھی وہ میں ملک چھوڑ رہا ہوں نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اب میں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، وجہ میں نے اس عمر میں اور کتنا جینا ہے بھائی. آئی ڈیفینیٹلی ڈونٹ وانٹ. اگر یہ معاملہ مجھے اونچا نیچا ہوتا نظر آیا تو ایٹ لیسٹ آئی الاؤ مائی چلڈرن ٹو لیو دا کنٹری. بھائی جاؤ، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ آلریڈی نہیں ہے. اور ایک بات اور میں نہیں لکھا کہ اگر حسین نثار بھی ان سے اتنا پٹ آف ہو گیا ہے اور ان سے اتنا مایوس ہو گیا تو اس کا مطلب کہ بالکل ہی بیڑا غرق ہے. صحیح. تو دین آئی اگین ری وزٹ کہ یار ٹھیک ہے، ٹائم ہے، اتنی بڑی تباہی ہے اور اس کو ریپیئر، جیسے میں نے کہا نا کہ بازو ٹوٹ جائے ٹیکس ٹائم. یہاں کئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ادارے برباد کر چکے ہیں لوگوں کا. دیکھو اکانومی کی پرابلم نہیں، یہ حکومت تھوڑی کنفیوز بھی ہے، ان میں انٹلیکچوئل ڈیپتھ کی کمی ہے. ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ملک اقتصادیات نہیں اخلاقیات پہ چلتے ہیں، چونکہ خود اقتصادیات کی بھی ایک اپنی اخلاقیات ہے. یہاں پنکچوئلٹی نام کی کسی شے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ کوئی دیانت ہے. چور چکے، اقربا پروری، خوشامد، یہ کلچر ہے آپ کا. اس میں کون سی اکانومی آپ نے کرنی بھائی؟ اور خود مسلمانوں کی کیا اکانومی تھی مجھے بتائیں. ایکسپینشن تو ہوئی جا کے اصل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. کیا تھا پہلے؟ ایک تو جنگ کا نام ہی جنگ چیتھڑا ہے. چیتھڑا مجھے بھول گیا عربی میں کیا ہوتا ہے. پاؤں میں ان کے جوتے نہیں تھے، ٹرین بہت خوفناک قسم کی تھی، تو ٹاکیاں چیتھڑے لپیٹ کے پیروں کے اوپر یہ انہوں نے جنگ لڑی اور جیتی. اس ملک کا کرائسس ہے موریلٹی کا. اکانومی سیکنڈری چیز ہے، لیکن نہیں، ان کے اچھا تعداد ہیں. بندہ دیکھتا ہے یار ایک سینسٹیو جگہ پہ ایک سینسٹیو کام کر رہا ہے ایک آدمی بیٹھ کے، ایس ایچ او ہے، وہ کرائم کا کرتا دھرتا ہے اس علاقے کا. اس کی ٹیک ہوم سیلری مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا، کل آپ اس میں پتا کر کے بعد میں جملہ ایڈ کر دینا. اتنا اس میں کیسے ہے بھائی مجھے بتا دو. 5-6 فیملی ممبرز، 2 اسکول گوئنگ بچے، بوڑھے ماں باپ، ایک میاں بیوی، مجھے بتا دو. کانٹرڈکشن کی ماری ہوئی ایک ریاست. میں نے کہا پہلے بھائی بزرگوں نے پاکستان بنتے دیکھا، ہم نے بنگلہ دیش. اب آگے کیا بنانا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 5 سال پورے کر لو تاکہ ان کا بھی بخار اتر جائے. کچی ٹوٹ گئی نا اگر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کچی ٹوٹ گئی جنا دی یاری، پتنا تے رون کھڑیاں. یہ پھر روتے پھریں گے کہ ہم نے تو پتہ نہیں 5ویں سال میں کون سی توپ چلانی تھی. او بھائی یہ سوچ گئی 2-2.25 تو میرا خیال ہو ہی گئے ہیں نا. 5واں سال تو ویسے ہی الیکشن کیمپین رولا گولا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے کہنے پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا. بس کال کرو، چلو بلف. میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو کچھ میں نے کہا وہ سب غلط تھا. آپ کے کہنے پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا، آپ کی نظر کیے دیتا ہوں. بس یہی سوچ کر تم سے نظر ملا لی ہے. جی بس یہی سوچ کر تم سے نظر ملا لی ہے، نئے زخموں کے لیے دل میں جگہ خالی ہے. ٹھیک ہے سر، 5 سال کیا میں 50 سال دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کہتے ہیں.
واہ واہ. آپ کا دوسری بات جو آپ نے 3 باتیں آپ نے کی ہیں. ایک آپ نے میرے ملک چھوڑنے کی بات کی ہے. دیکھیں اس میں عارفین آپ کو آپ بھائیوں میں میرے بچوں کے ننیال جو ہیں وہ دے آر سیٹل دیر فار دا لاسٹ 28-30 ایئرس امریکہ میں. تو جب یہ ہوا تب میں نے اپنے لیٹ جو فادر ان لا تھے میں نے کہا جی کہ نہیں یہ ان کو نہ کریں, میری اہلیہ کو نہ کریں, کیونکہ میں ملک چھوڑنے ہونے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں. اچھا اینی وے, تو اس کے بعد کچھ 7-8 سال پہلے انہوں نے کہا جی بچوں کی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے, اس وقت بچے نسبتاً چھوٹے تھے, اب وہ پوسٹ گریجویشن لیول پہ ہیں, تو انہوں نے موو کی تھی ادھر میرے ان لاس کو. امریکن امیگریشن والوں نے کانٹیکٹ کیا یہ وہ, تو میں نے مذاق میں ایک پروگرام میں کہہ دیا, پتہ نہیں انہوں نے کہا جی اتنے پی ایچ ڈیز گورنمنٹ نے بھیجے تھے وہ غائب ہو گئے. تو میں نے کہا جی میں تو خود غائب ہونے کی سوچ رہا ہوں. یہ ایک بار لائٹر وے میں ایک بات کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے بچے جاتے ہیں اینڈ آئی آلسو ڈیسائڈ ٹو جوائن دم دیئر, تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں چونکہ کام دیکھتے نہیں کتے کے پیچھے بھاگ اٹھتے ہیں, اس طرح کا رویہ ہے, ہمارے مہربان ہیں. تو میں نے تو اس کی تردید بھی نہیں کی, آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا آپ کو, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہاں باقی جو آپ نے نوحہ پڑھا ہے تبدیلی کا, تو دیکھیں پتہ نہیں آپ کو پنجابی آتی یا نہیں آتی. ہمارے ایک صوفی شاعر کا ایک شعر ہے, مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. انسان کا فرض ہے اسٹرگل کرنا, خواب دیکھنا, اس کی تعبیر پانے کے لیے حرکت کرنا. کیا کہتے ہیں, برائی کو دیکھو تو اس کی سب سے بڑی قسم یہ ہے ہاتھ سے روکو. 28 سال سے 29 سال سے میں ہاتھ سے روک رہا ہوں, یعنی لکھ کے روک رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ زبان سے روکو. تیسرا ذوف ترین درجہ یہ ہے کہ اب دل میں اسے برا جانو. میں نے تو کھل کے ان دونوں پولیٹیکل پارٹی جو 2 خاندان پاکستان کے گٹوں گوڈوں میں بیٹھے ہیں, ان کے خلاف کھل کے جنگ لڑی. اس میں تو یہ کوئی ڈرائنگ روم گوسپ تو ہے نہیں, میں تو اپنے لکھے ہوئے کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب رہ گئی تبدیلی, تو ایک بات یاد رکھنا آپ, سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہوتی تبدیلی. ان کا 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا جب میں پھٹ گیا تھا. ٹھیک ہے سچی بات. مجھے پھر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار ابھی تو سال بھی نہیں ہوا اور اتنے سال کی تباہی ہے, ٹائم لگے گا, اور پھر اگر تم نے یہ کام شروع کر دیا ہے تو اس کا فائدہ حریفوں کو, پی ٹی آئی کے حریفوں کو وغیرہ وغیرہ. تو تبدیلی بھائی دیکھیں, اب موسم تبدیل ہو رہا ہے پنجاب کا, مجھے نہیں پتا کراچی کا کیا حال ہے. یہاں اب تبدیلی اس طرح کی آ رہی ہے کہ اے سی میں بھی بعض اوقات گرمی لگتی تھی, اب پنکھے میں بھی ٹھنڈ لگنے لگی ہے. کچھ دنوں کی بات ہے لحاف نکل آئے. یہ گریجول ہوتا ہے, یہ سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہوتا. فطرت قدرت اپنے طریقے سے بہیو کرتی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی, چاہے وہ روحانی ہو, مادی ہو, سائنسی ہو, تاریخی ہو, فوجی ہو, وہ پیدا ہوتے ہوئے بالغ نہیں ہوتا. اس نے 9 مہینے کہیں سٹے کرنا ہوتا ہے, پھر وہ ڈیلیور ہوتا ہے, پھر اس نے بچپن سے, پھر اس نے ایک پروسیس سے گزر کے اس نے. سو جس ملک کو اتنی محنت سے, اتنی مشقت سے, اتنی خباثت سے اتنے سالوں میں برباد کیا گیا جس کی اکانومی کو, جس کے بارے میں کہتا ہوتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو الیکشن سے پہلے, کہ اکانومی بھلے کھا جاتے ہی, انہوں نے تو اس ملک کی اکانومی کے برتن کا پیندا بھی کھا لیا ہے. سو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. فرسٹریشن لوگوں کی قابل فہم ہے, چونکہ میں خود فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں, سچی بات ہے. آپ اگر ہو رہے ہو تو مطلب عوام کی تو صورتحال, میں خود ہی یہ کہتا ہوں, انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں, لیکن ساتھ یہ بات بھی میں نے کی ہے کہ انڈیکیٹر جب تک غریب آدمی کے کچن کے چولہے پہ چڑی ہوئی ہنڈیا میں نہیں پہنچیں گے, اس پہ یقین نہیں آئے گا. بالکل صحیح. اب میں کنونس ہوں, لیکن ابھی ریسنٹلی بھائی یہ لاکھ روپے پہ بل پہنچ گیا ہے, تو ظاہر ہے بندہ نوئے ہوتا ہے, بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے. لیکن اگین دیکھو نا, اپنی حماقتوں کی وجہ سے اگر کوئی بندہ ایک بازو ایک ٹانگ توڑوا بیٹھے, اس کی پین اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ. باتیں تو بہت کرتے ہیں, جتنا انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کا ہم ورد کرتے ہیں,
یہ کروڑوں لوگ ہر روز السلام علیکم کی صورت میں اپنا نور العارفین ایک دوسرے پہ ہم سلامتیاں بھیجتے ہیں. ملک میں سلامتی نام کی چیز کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ جو عملاً جو کرنا چاہیے وہ تو ہم میں سے کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں. فرمایا تھا حضور نے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. بے شک. یہ کیسی قوم ہے جو سوراخ سے اٹھنے کوئی تیار نہیں ہے؟ سانپ ڈسے جا رہے ہیں. کتنی بار پیپلز پارٹی بس کرو بھائی. اب یہ ہے، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ہر ایک بات میں قسماً آپ کو کہہ دیتا ہوں، میری کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کسی کا قطن نہیں، میرا مزاج ہی نہیں. لیکن وہ کم از کم 5 سال تو دو. جس کو آپ نے 40 سال 35-40 سال لگا کے برباد کیا ہے، 5 سال تو دو ٹریک پہ چڑھانے کے لیے. ایک ایگریمنٹ ہے. یہاں تو شرم ہے، وہاں تو ایک سوراخ سے اٹھے ہی نہیں، بار بار ڈستے رہے. سر آپ کی